ابا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی دن ارمان کو مار دوں گا۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، کیس بھی ہم جیتیں گے اور پھر زمینیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔ تم جذبات میں الف کر کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کرنا، نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ابا ایک بات بولو۔ ہاں بول۔ ابا کیوں نہ ہم کیس ختم کروا دیں؟ دماغ خراب ہے تیرا کیا؟ ابا پوری بات تو سنیں۔ ہم کیس ختم کروا کے انہیں کرن دے دیتے ہیں اور زمین لے لیتے ہیں۔ او چلیا، تجھے کیا لگتا ہے وہ ایسے دے دیں گے؟ ہمیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کرن کے بدلے اتنی زیادہ زمینیں تو ہمیں نہیں دے سکتے۔ پھر ابا ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ نواز کا فون ان کی گفتگو میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ہاں کیا ہے؟ اس حرام خور کو روک کر رکھو، میں ابھی الف رہا ہوں۔ نواز انتہائی غصے میں باہر نکل گیا۔ یار میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کیوں جی؟ یار گھر میں زمینوں کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کان پک گاف لیتے چھ دیتی ہیں سن سن کر، اوپر سے امی میری شادی کروانے کے چکروں میں ہیں۔ اچھا ہے نہ یار، تمہاری شادی ہو جیم الف لیتے چھ دیتی گی، تم یہاں سے چلی جاؤ گی، یعنی کہ تم ان زمینوں کے معاملے سے دور ہو جاؤ گی۔ نہیں یار، شادی کر کے ذمہ داری بڑھ جیم الف لیتے چھ دیتی گی، میں مرنے سے پہلے جینا چاہتی ہوں۔ اچھا یار میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے کرن؟ تم میرے لیے دا کرو بس۔ کرن تمہیں سر بلا رہے ہیں، لو بھائی آ گیا بلاوا، میں جا رہی کل ملوں گی۔ باہر کھڑی ہو کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ میں ای کم ان سر مس کرن اب کی کارکردگی اس مہینے بہت ڈاؤن ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کرن برتن دھو دو، کرن کھانا بنا لیا، کرن کپڑے استری کر دو، کرن کپڑے دھو لیے تم نے، کرن یہ کر دو، کرن وہ کرو۔ سر کی بات سنتے ہی کرن کے ذہن میں اس مہینے کی باتیں چلنے لگی۔ سر کچھ پرسنل ایشوز؟ اچھا صحیح، بٹ فوکس ان یور اسٹڈیز۔ یس سر، یو کین گو ناؤ۔ کرن گھر پہنچی تو گھر میں گڑبڑ لگی۔ مہمان خانے میں دو لوگ بڑے ہی غصے میں بیٹھے ہیں، وہ لت شہدی تین تھے اور اس کا باپ ان سے معافی تلافی کر رہے تھے۔ امی امی یہ لوگ کون ہیں؟ آہستہ بول کرن، تیرے بھائی نے ان کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اور یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں، تیرے بھائی کو مارنے الف لت چھیدیتی ہیں، بدلہ لینے۔ یا اللہ یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے یا اللہ۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ اب کبھی فائدہ نہیں، یہ بھائی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ارے ارے کیسی بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے دائیں مانگ دائیں۔ امی میرے دا مانگنے سے کچھ نہیں ہونا، اب کے بیٹے کو زمینوں کی بڑی چاہ ہے، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتے گے۔ میں تو کیا ابا بھی نہیں کچھ کر سکے گے، پہلے کم ٹینشنز تھیں جو اب اور الف گئی ہیں۔ کمرے میں اکر کرن نے ساری چیزیں پھینک دی۔ کیا بات کر کے الف لیتے چھ دیتی ہیں؟ اب بولے لیا میرے بیٹے کا بدلہ۔ وزیم صاحب اور ارسل کر داخل ہوتے دیکھ کر نائمہ ایک دفعہ پھر دیوانوں کی طرح چلانے لگے۔ مام مام ریلیکس، میرا بیٹا ارسل بتا نہ مار کر آیا ہے، اسے بولنا۔ ارے آپ دونوں چپ کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ نائمہ میں نے ان سے بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے۔ ایکسکیوز می۔ ارسل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ابو ان کی بیٹی؟ ہاں سائمہ، بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے اور زمینیں بھی ہمارے پاس ہی رہیں گی، اور تم نائمہ ان کے بیٹے کو مار کر ایک دفعہ ساری اذیت دینے سے مزہ نہیں الف لیتے چھ دیتیں گا۔ ان کی بیٹی الف لیتے چھ دیتیں گی، روز ان کو نئی موت ماریں گے۔ نائمہ اپنے شوہر کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ابو وہ مانگی کس کے لیے ہے؟ ارسل کے لیے یا زمان کے لیے؟ ارسل کے لیے۔ زمان سے امید ہی نہ رکھنا کہ وہ اس لڑکی پر کبھی ظلم کرے گا، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ کرن جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی کمرے میں تھی، اب ہی باہر آئی کھانے پر۔ اچھا ہوا تم کمرے سے الف گئی، کل تمہاری شادی ہے۔ وہاں سب کو حیرت کا جھٹکا لگا، سینوں الف لیتے چھ دیتی نواز کے، آخر اسی کی وجہ سے سب ہوا۔ ابو آپ کیسے؟ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، اس کا مان یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا اس کا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ میں کیسے کا کیا مطلب؟ باپ ہوں تمہارا، ویسے بھی شادی تو کروانی ہی تھی۔ ابو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ اس بار اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں پوچھنے کا، اور میرا حکم ہے امنہ بیگم تیار رکھنا اسے زہر کے بعد۔ اور نواز میرے ساتھ ایک کام ہے،
امی اپی کل چلی جیم الف لت چھیدیتیں گی۔ ازل آنکھوں میں معصومیت لیے نیچے بیٹھی روتی ہوئی کرن کو دیکھ کر کہتی۔ امی بولے نہ۔ امنا تو بس کرن کو دیکھے جا رہی تھی۔ امی ہاں چلی جیم الف لت چھیدیتیں گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے لیے کبھی قربانی نہیں دے رہی۔ امی اب یہ بات سن لیں اور ابو کو بھی بتا دیں۔ نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی، ہاں بھاگ جاؤں گی۔ کرن کمرے میں جاتے ہوئے چیختی ہے، لیکن دروازے سے اندر آتے نوار اور سعید اس کی باتیں سن کر غصے سے لال پیلے ہوتے اندر الف لت چھیدیتیں۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ سعید کی دھاڑ پر جہاں امنا سہمی ہوئی ازل بھی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سعید صاحب اب اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے زبردستی کی تو وہ بھاگ جیم الف لت چھیدیتیں گی یا نکاح کے ٹائم ہی انکار کر دے گی۔ کچھ سوچ کر سعید بولے، ان کو ہمارے گھر سے لڑکی چاہیے، کبھی بھی ہو۔ ازل کو سمجھا دینا اور اسے تیار رکھا۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ بیٹیاں کون سا کما کر مجھے کھلائیں گی؟ الٹا مجھے ان کو دینا پڑے گا۔ اپنے بارے میں اپنے باپ کے خیالات سن کر غزل کو یقین نہیں الف رہا تھا۔ کاش یہ خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے، یا اللہ کاش یہ خواب ہو۔ لیکن کیا ہونے والا تھا، یہ اسے بہت جلد پتہ لگنے والا تھا۔ تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ، یا اللہ میری مدد کرنا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، میں کیسے رہوں گی وہاں، میں نہیں رہ سکوں گی۔ ابا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ازل بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی، لیکن اس کی ساری باتیں کرن سن چکی تھی۔ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میری معصوم بہن، وہ مجھے ذمہ دار ضرور سمجھے گی۔ اب کیا کروں میں؟ اسے کیسے بچاؤں اس جہنم سے؟ کیسے بچاؤں؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب پچھتانے کا کبھی فائدہ نہیں۔ بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ارسل آئیبرو اچکا کر اسی پر سوال کر دیتا ہے۔ یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کی شادی؟ ہاں اور شادی نہ کہو تو بہتر ہے، میرے نزدیک اس رشتے کی کبھی اہمیت نہیں ہوگی۔ پر بھائی وہ لڑکی، تمہیں اس سے ہمدردی کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ آئی سمجھ؟ افسوس بھائی، اب ایک مرد کے قتل کا بدلہ ایک عورت سے لیں گے، اور وہ بھی ایسی عورت جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ قاتل کی بہن ہے۔ بھائی اب سے اس نہ سمجھی اور جہالت کی امید نہیں تھی۔ زمان یو آر کراسنگ یور لیمٹس، اب لوگ بہت برا کر رہے ہیں۔ انف زمان، جاؤ یہاں سے اس وقت۔ بھائی میں جا رہا ہوں، لیکن میری باتوں پر غور کرنا۔ زمان تو چلا گیا، مگر ارسل کو سوچوں میں گرا کر گیا تھا۔ کیا واقعی ہم غلط ہیں؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھا جیم الف لت چھیدیتیں، تو اس لڑکی کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی فیملی سے ہے، اور ویسے بھی ہم بدلہ ہی لے رہے ہیں، پھر وہ لڑکے سے ہو یا لڑکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر انسانیت اور احساس پر بدلے کی آگ غالب الف گئی۔ بس ہو گیا فیصلہ، میں لوں گا بدلہ، ضرور لوں گا۔ صبح کا سورج تو کب کا چڑھ چکا تھا، لیکن ازل نے اٹھنے میں دیر لگا دی۔ ازل ٹائم دیکھو، 1 بج رہا ہے، وہ لوگ کچھ ہی دیر میں الف رہے ہوں گے۔ امی وہ لوگ مجھے برباد کرنے الف رہے ہیں، میں ساری زندگی جھلستی رہوں گی، اور اب خوش ایسے ہو رہی ہیں جیسے میرا گھر بسا رہی ہوں۔ اب لوگ مجھے کھائی میں دھکا دے کر ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے میں وہاں بہت خوش رہوں گی، جیسے میری زندگی پھولوں کی طرح مہک اٹھے گی۔ میری زندگی میں ایک شور ہوگا، سسکیوں کا شور، جو میں ان ظلم سہنے کے بعد کمرے کے ایک کونے پر بیٹھ کر لوگی۔ بس نہ غزل، امنا کی آواز بھی نم ہو گئی تھی۔ بس چپ، یہی تمہاری قسمت تھی میری بچی۔ امنا اس کے سر پر لال دوپٹہ سجاتے ہیں وہ لت چھیدیتیں بولی، اور دور کھڑی کرن اسے دیکھ کر اپنے انسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل عظیم اور زمان ان کے گھر پر موجود تھے۔ نکاح کے لیے غزل کو لایا گیا۔ مولوی کیا پوچھ رہا تھا؟ غزل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، غزل کہیں کھوی ہوی تھی۔ مولوی کے تیسری بار پوچھنے پر امنا نے غزل کو ہلایا، اور وہ واپس اسی ظالم دنیا میں الف گئی۔ قبول ہے، اس نے کچھ نہ سنا، بس اپنی بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت الف گیا۔ کبھی مہمان نہیں آیا تھا،
बस दोनों घरों के बड़े थे। अम्मी मुझे मुबारकबाद दे, मैं बर्बाद होने जा रही हूँ। अजल के अल्फाज जहां अमना की आंखें नम कर गाफिलत शहदीतीन थे, वहीं अरसल के दिल में भी तीर की तरह लगे थे। और फिर वो लोग अजल को लिए घर की तरफ निकल पड़े। तुम शराफत से यहां से उठ जाओ, मुझे कभी भी गलत बात कहने पर मजबूर न करना, और हाँ, वनी हो तो वनी बनकर रहना, मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कमरे में उसका बाजो दबूचे तलख गोई कर रहा था। मकाबल को वो अपने अल्फाजों से मार गया। उसे किसी हथियार की जरूरत ही महसूस नहीं हुई उसे मारने के लिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ सोफे पर सो जाकर। क्या मैं यही बेसरो करती हूँ? मेरी तो कभी गलती नहीं थी। आखिर क्यों अबू, क्यों, क्या ऐसा मेरे साथ? और बस वो यही सोचती रह गई। ओ हेलो गजल मैडम, उठो। अरसल कब से गजल को जगा रहा था। पास पड़ा पानी का गिलास उठाकर सारा पानी इस पर गिरा गया। क्या हुआ? गजल हड़बड़ा कर उठ गई। टाइम देख रही हो? वो घड़ी की तरफ इशारा करते हैं। वो लेते छहदी कहता है, कल से सुबह सवेरे उठी हवी मलो, मुझे तुम आई समझ, अब फौरन नीचे पहुंचो। कुछ ही देर बाद सड़ियों से अरसल और उसके पीछे छपी हुई गजल आते दिखाई दिए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब के चेहरे पर नागवारी छा गई। सीनो अलिफ लेते छहदी जमान के। भाभी आइए बैठे ना। जमान एकदम बोल पड़ा। जमान। नाइमा और अजीम के माथे पर बल साफ नजर अलिफ रहे थे। जी मामा। क्या हुआ, भाभी ही हैं ना? ए लड़की, जाकर अपने शोहर के लिए नाश्ता बना जर लाओ। नाइमा जमान को नजरअंदाज करते हुए कहती है। जी अच्छा। और अजल वहां से किचन की तरफ चली जाती है। मामा नाश्ता तो बना हवा है। फिर अरसल तुम्हारी बीवी है और आज से तुम्हारे सारे काम वही करेगी। बल्कि मैं सोच रही हूं सबके काम वही करेगी। मुलाजमों को निकाल देती हूं। सही कह रही हैं आप बेगम। वैसे भी वो इस खानदान की बहू का रतबा कभी हासिल नहीं कर सकेगी। उसे उसकी औकात पर रखिए। जी जी, क्यों नहीं। जमान गस्से से वहां से वॉक आउट कर जाता है, जबकि अरसल का चेहरा बेतासर होता है। कुछ ही देर में अजल नाश्ते की ट्रे लिए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। पहली दफा अजल को फुर्सत से देख रहा था। गंदमी रंगत, काली आंखें जो घनीली पलकों से ढकी हुई थी, भोरे अधे खले बाल जो उसके चेहरे पर बार बार अलिफ रहे थे। है तो खूबसूरत, जुमला हल्की आवाज में कहा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इसके देखने के अमल में मुलाजमा ने खलल डाल दिया। ओए लड़की, तुम्हें बीबी जी बुला रही है, चलो मेरे साथ। बात सुनो लड़की, आज से घर के सारे काम तुम करोगी। मुलाजमों को मैंने निकाल दिया है। मारिया, आज तुम्हें काम सीन मीम जीम दो चश्मी है अलिफ लेते छहदी की। कल से ये भी नहीं अलिफ लेते छहदी की। तुम सारे काम करोगी। अजल एकदम से चेहरा ऊपर करके नाइमा को देखती है और बेफिर उस बड़ी हवेली को। आई समझ। जी। जाओ मारिया, काम समझा कर चली जाना तुम। और तुम लड़की, काम बड़ी है बजे तक खत्म करो वरना सजा के लिए तैयार रहना। अजल खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अपने अंसों को धकीलती मारिया के पीछे चल दी। करण कमरे में बैठी एक ही जगह देख रही थी। करण, उठ जाओ और मेरी काम में मदद करवा दो। मगर करण सुन कहाँ रही थी। करण उठो। करण को हिलाया और वो होश की दुनिया में वापस आई। अमी, अमी, सब मेरी वजह से हवा। अमी, मेरी गड़िया चली गई। मेरी गड़िया उस जहन्नम में चली गई। अमी, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अमी, मुझे मारे अमी। करण की चीखें पूरे घर में जा रही थी। अमना इसे चुप करवाने की हर मकमन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की सुन कहाँ रही थी। और चीखते चीखते वो बेहोश हो गई। साईद, साईद जल्दी आए, करण को कुछ हो गया है। बाहर से आते हैं वो लेते छहदी साईद और नवाज को देखकर अमना भी चीखने लगी। क्या है अमना, क्यों चीख रही हो? साईद, अमना बेहोश हो गई है। तो साईद, डॉक्टर को बुलाए। अमना को साईद के लहजे से हैरत हुई। अमी, जैसे चीखते चीखते बेहोश हुई है, वैसे ही होश में भी अलिफ जीम अलिफ लेते छहदी। चले अबा, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। साद और नवाज बातें करते हैं वो लेते छहदी आबादी से दूर कुछ जमीनों के पास खड़े थे। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा था। जी सर वो आ गए हैं। ओके मार दो, लेकिन ध्यान से, इसके बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। उधर काल डस निकट हुई और वह इसने फायर कर दिया। पहला फायर सीधा इसके दिल में लगा, दूसरा फायर पीछे की तरफ से किसी नग क्या और वो नवाज की गर्दन में लगा।
اور دیکھتے ہی دیکھتے سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا بے جان وجود زمین بوس ہو گیا، جس کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی بدلے میں دے دی تھی۔ اس کا کبھی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گیا۔ صبح سے کام پر لگی ہوئی غزل بری طرح تھک چکی تھی اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ اس نے ابھی بھی آدھا کام ہوا تھا۔ نائمہ نے غصے سے غزل کے بال دبوچے اور اسے کھڑا کیا۔ لڑکی، تمہیں کہا تھا کام جلدی ختم کرنا۔ رات کا کھانا کون بے نون الف لت چھیدی تین گا؟ تمہارا باپ تو بنانے سے رہا۔ انٹی چھوڑے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اس لیے تو کر رہی ہوں۔ تجھے درد ہو، مجھے سکون ملے۔ انٹی پلیز چپ کر، مجھے روکے گی؟ مجھے؟ نائمہ نے اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ ایک کھا کر ابھی سنبھلتی نہیں، اسے دوسرا مار دیتی۔ اسے بہت زور سے دکھا دیا، اس کا سر ٹیبل کے ایک کونے سے لگا، چکرا کر رہ گئی۔ وہ اس کے ماتھے سے ایک خون کی لکیر نیچے الف رہی تھی۔ وہ کافی دیر نیچے جھکی رہی۔ خود کو سنبھال کر جب اٹھی تو دروازے پر ارسل کو کھڑا پایا، جس کی ماتھے پر بل اور رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ او لڑکی، اب منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کر منہ دھو اور ارسل کو الف لت چھیدی تین دے کر آ۔ وہ ابھی جا ہی رہی تھی کہ دروازے کی طرف سے شور سا آیا۔ سعید غم و غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اندر آیا۔ کہاں ہے عظیم؟ کدھر ہے؟ اپنے باپ کو دیکھ کر غزل کو خوشی ہوئی، لیکن اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عظیم، جو ابھی ڈیرے سے آیا تھا، سامنے سعید کو کھڑا دیکھ کر تیش میں آ گیا۔ عظیم، تم نے کیوں؟ کیا ایسا؟ کیا میں نے؟ غزل اور نائمہ بت بنی کھڑی رہی۔ ان کا شور سن کر ارسل بھی نیچے الف گیا۔ تم نے کیوں مار دیا میرے بیٹے کو؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی تھی، اس کے بدلے تم نے دھوکا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے جو کیا صحیح کیا، تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے مقابلے کچھ نہیں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غزل کو لے کر جاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، ایک فلک شگاف کا کہا عظیم کا حویلی میں گونجا۔ تم بھول رہے ہو، تم نے کاغذات سائن کیے تھے کہ تم اپنی بیٹی سے سارے رشتے ختم کر چکے ہو، تمہارا اس سے کبھی تعلق نہیں۔ وہ سعید کو بے بس کر گیا تھا اور سعید کو دھکے دے کر حویلی سے نکال گیا۔ غزل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ نائمہ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر غزیم کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ غزل کے قدم لام رے کاف دو چشمی ہے رے الف لت چھیدی تین، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر الف رہی تھی، اور آخری چہرہ اس نے جو دیکھا وہ ارسل کا تھا، جو اس کی طرف الف رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ باہوں میں الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین ہوئے اسے کمرے میں لیا۔ غزل کے گال سولجے ہے وہ لت چھیدی تین تھے، اور خون ابھی بھی ہلکا ہلکا الف رہا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر سوچتا رہا اب کیا کرے۔ پھر جا کر ایک باؤل میں پانی اور کپڑا لے کے آیا۔ بہت ہی احتیاط سے اس کا چہرہ صاف کیا، جیسے وہ کبھی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سا زور سے لگنے سے ٹوٹ جیم الف لت چھیدی تین۔ پھر اس کے ماتھے پر پٹی کی۔ کچھ ہی دیر میں غزل کو ہوش الف گیا تھا۔ خود کو ارسل کے بیڈ پر پا کر ایک دم اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ سوری، اب کے بیڈ پر کچھ چاہیے تمہیں؟ بھوک لگی ہے؟ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں؟ ارسل کو اب نائمہ پر غصہ الف رہا تھا۔ اچھا، میں لے آتا ہوں کھانا۔ 5 منٹ بعد وہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور غزل نے کھانا کھایا۔ غزل پہلی بار اپنا نام ارسل کے منہ سے سن کر اس کی بیٹ مس ہوئی۔ نظریں اٹھا کر ارسل کو دیکھا۔ یہ پین کلر کھا لو، درد سے آرام الف لت چھیدی تین گا، اور وہ اس گولی کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ درد ہی تو دینا چاہتے تھے آپ لوگ، پھر یہ مرہم مت دیجیے۔ اس کے ذہن میں ایک دم کچھ وقت پہلے کے اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے۔ ارسل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر انہوں نے کیا تو دھوکا ہی تھا۔ غزل بغیر پین کلر کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین صوفے پر لیٹ گئی اور بغیر آواز کیے رونے لگی۔ گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ پہلے غزل گئی، پھر نواز چلا گیا۔ امنہ کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ سعید صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ بیگم، یہ اب میری غلطی ہے، میں نے غزل کے ساتھ برا کیا اور دیکھو کیا ہو گیا۔ عظیم نے دھوکا دیا ہے مجھے، میری بچی۔ تمہیں پتا ہے اسے کے گال سوجے ہے وہ لت چھیدی تین تھے، ہم نے اسے جہنم میں بھیج دیا۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔
کبھی انسان ایسے فیصلے کر جاتا ہے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اب سعید کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اندر آتی ہوئی روشنی نے ارسل کی نیند توڑ دی۔ ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ نظر سامنے صوفے پر گئی، جہاں غزل موجود نہیں تھی۔ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کہاں چلی گئی وہ؟ ایک دم نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے کا منظر کچھ یوں تھا کہ غزل اس بڑے حال نما کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر واپس اوپر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، میں اس کی زندگی میں زبردستی آیا ہوں، اور وہ مجھ سے بھی کتنی چھوٹی ہے۔ ظلم تو ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی بھی مارا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا ہے، کرے کام، مجھے کیا؟ جناب کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور خود سے بات کرنے کی عادت کب سے ہو گئی۔ دروازے میں کھڑے زمان کی بات پر وہ پیچھے مڑا۔ تم؟ جی بھائی، میں حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں میں تو بس… اچھا بھائی رہنے دیں آپ۔ نیچے بھابھی پوچھا لگا رہی تھی۔ کیا پوچھا؟ جی پوچھا۔ اور اب کو کیوں شاک لگا؟ اب کو تو کبھی فرق نہیں پڑتا نا۔ ہاں مجھے نہیں پڑتا کبھی فرق۔ اب نکلو یہاں سے۔ بھائی اب ہمیشہ مجھے نکال دیتے ہیں، ایک دن اب کو میری ضرورت ضرور محسوس ہوگی۔ اور زمان وہاں سے نکل گیا۔ دیکھے جناب، ہم اب کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن آپ اسے نہ ماریں۔ اچھا چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ ہم اب کے بڑے بیٹے کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے اب کو اپنا چھوٹا بیٹا ہمیں دینا ہوگا۔ آگے ہماری مرضی ہوگی، ہم جو بھی کریں۔ کیا؟ جی جناب، اب کے ہاں کبھی لڑکی تو ہے نہیں؟ اب کو اگر اپنا بیٹا پیارا ہے تو دوسرا قربان تو کرنا ہوگا، اگر نہیں تو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ اور اس جرگے میں بیٹھے سب لوگوں کی شکلوں پر حیرانی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ آخر لڑکی کے بے جیم الف لت چھیدی 3 لڑکا جو مانگ لیا تھا۔ 10 بجے سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، اور گھر بھی پوری طرح صاف تھا۔ بس غزل ان کے ساتھ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ بھائی بھابھی ناشتے پر کیوں نہیں آئے؟ مجھے کیا پتا۔ ارسل دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اب کی وائف ہیں؟ ارسل کھاتے ہوئے رکھ گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جا رہا ہوں۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ ارسل۔ نہیں کرنا ناشتہ؟ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ میں ذرا دیکھ کر آؤں بھابھی کو؟ عظیم کی راب دار آواز نے زمان کو رکنے پر مجبور کیا۔ تمہیں بہت زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے، یہ نہ ہو اس لڑکی کے لیے یہ نقصان دہ ہو۔ بابا، فی الحال آپ کے لیے بہت خطرہ ہے، اگر بھائی کو سب پتا چل گیا نہ تو آپ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اچھا اسے بیتے الف لت چھیدی 3 گا کون؟ غزیم کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ بتانے والے بہت ہیں بابا، احتیاط ضروری ہے اب کے لیے۔ زمان کو اپنے کمرے کی طرف جاتا پا کر غزل جلدی سے کمرے میں گئی، لیکن اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اسے سمجھا دو نائمہ۔ اچھا آپ ناشتہ تو پورا کریں، بھر گیا ہے پیٹ تمہارے لاڈلے کی باتوں سے۔ ایک تو اس لڑکی کی وجہ سے پورا گھر بھوکا ہی رہے گا۔ بھابھی ہاں کیا ہوا؟ میں اندر الف جاؤں؟ ہاں آؤ۔ بھابھی اب ناشتے پر کیوں نہیں آئے؟ زمان بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اچھا، ویسے اب کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اچھا۔ غزل کو زمان باقی سب سے الگ لگا تھا۔ اچھا ہاں بھابھی، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باقیوں جیسا نہیں ہوں۔ ہاں مجھے پتا چل گیا تھا، تبھی جب تم بغیر کسی سے ڈرے مجھے بھابھی بول رہے تھے۔ ہاں اچھا چلیں میں چلتا ہوں، نہیں تو اب کا کھڑوس شوہر مجھے کچھا چبا جیم الف لت چھیدی 3 گا۔ ہاں اچھا جاؤ۔ زمان جاتے جاتے رکا۔ بھابھی، ہم آج کھانے میں بریانی بنا دوں گی۔ زمان کے جانے کے بعد غزل پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ آخر بات کیا ہے جس سے انکل انٹی کو ڈرنا چاہیے؟ اور ایسا کیا راز ہے جو ارسل کو نہیں پتا؟ اس بات سے میری زندگی کا تعلق نظر الف رہا ہے، مجھے پتا لگوانا پڑے گا، اور زمان میری مدد کر سکتا ہے۔ ہم زمان سے بنا کر رکھنی پڑے گی۔ ابو مجھے یقین نہیں الف رہا، آپ مجھے اس طرح خود سے دور کریں گے؟ میں مجبور ہوں دانیہ۔ ابو آپ ایک بیٹے کو بچانے کے لیے دوسرا بیٹا قربان کر دیں گے؟ دانیال وہ اسے مار دے گے اگر تم نہیں جاؤ گے۔
لیکن اگر تم چلے غافلت شہدیتین تو تم بھی زندہ رہو گے اور دانش بھی زندہ رہے گا۔ ہاں میں زندہ رہوں گا لیکن میری روح مر چکی ہوگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ہی اب اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو۔ ابو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں اپنی ماں کا واسطہ ہے، تم چلے جاؤ۔ سلیم نے اس کی دکتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ اچھا ابو، اب آپ نے سودا تو کر ہی دیا ہے۔ تھک ہار کر آخر اسے ماننا پڑا۔ اب اس کی زندگی میں کیا نیا موڑ آنے والا ہے، وہ اس سے بے خبر تھا۔ بابا آپ کی اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کون سی حرکت؟ عظیم ایسا بےہو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اپنے غزل کے بھائی کو کیوں مارا؟ اب کی بار ارسل کا لہجہ تیز تھا۔ کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا تو غزل آئی تو تھی بدلے میں۔ تمہیں کیوں ہمدردیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں سے؟ بات ہمدردی کی نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے، اور یہاں آپ غلط ہیں۔ غزل پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی مارا۔ بولیے، جواب دیں نا، کیوں چپ لگ گئی ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس کبھی جواب نہیں ہے۔ غلط کیا؟ بہت غلط۔ ایک دفعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ ارسل غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بہت جلد آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا۔ زمانے اسے غصے سے جاتے ہیں وہ لت شہدیتین دیکھتے ہیں، وہ لت شہدیتین سوچا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پورے محلے میں بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سلیم کا بیٹا دانیال ونی بن رہا ہے۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ غم و غصے جی ملی جھلی کیفیت لیے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، دیکھ رہی ہیں کیسے مجھے بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کا لاڈلا تھا اور آپ ہی میری زندگی کی اہم چیز تھیں جو میں نے کھو دی۔ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا، اب کی قسم دے کر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اب کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ کرن بیٹا اٹھ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے تم کالج یونیورسٹی نہیں جا رہی، پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ امی پلیز، میں نے نہیں جانا۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ تمہارا آخری سمسٹر ہے، جانا تو پڑے گا۔ اٹھو، شاباش۔ امنا کرن کو زبردستی اٹھا کر آئی اور ناشتہ لگانے لگی۔ کہاں ہے کرن؟ سعید اسے نہ آتا دیکھ کر بولا۔ الف رہی ہے۔ کچھ دیر میں کرن باہر آئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہیں وہ لت چھیدی، آنکھیں سوجی ہوئی کمزور سی کرن۔ وہ پہلے والی کرن تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کرن بیٹا، آج سے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دو۔ کرن کو سعید کا بدلہ ہوا لہجہ سن کر حیرانی ہوئی۔ نہیں بابا، میں جاب کروں گی۔ کیا جاب؟ امنا ایک دم بول اٹھی۔ ماما بھائی کی دیتے کے بعد بابا اکیلے ہو گاف لت چھیدیتی ہیں۔ اسلام چھوٹی یہ لت چھیدیتی۔ مگر کچھ نہیں بابا، بتائیں نہ کر لوں جاب۔ سعید نے شفقت بھرا ہاتھ کرن کے سر پر رکھا، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ ہاں کر لو۔ تھینک یو بابا۔ چلیں اب سب ناشتہ کرے۔ غزل کچن میں رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ آواز پر کچن کے پاس سے گرتا ارسل اندر آیا۔ سامنے غزل انگلی پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا دیکھا؟ غزل دیکھ کر کام کرتی نہ، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو لگ گئی نہ۔ ملازم کس کام کے لیے ہیں؟ ہاں ملازم، جنہیں اب کی ماما نے نکال دیا تاکہ سارے کام میں کروں، اور چھوڑے میرا ہاتھ، میں خود کر سکتی ہوں۔ غزل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا۔ ارسل لب بینچ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ غزل نے ہاتھ دھاویا، پھر پٹی باندھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ دانیال کو وہ لوگ لے جا رہے تھے، اسے نہیں معلوم تھا آگے کیا ہوگا، بس وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں کیا باتیں چل رہی تھی وہ ان سے بے خبر تھا۔ سامنے سے بڑا ٹرک آتا نظر الف رہا تھا، مگر دانیال کے چہرے پر کبھی خوف نہیں تھا۔ پتلی سی سڑک جس کے دونوں اطراف خالی تھے، اور سامنے سے آتا ٹرک۔ باقی لوگوں کے چہروں پر خوف واضح تھا، لیکن دانیال بے تاثر چہرہ۔ اور پھر ایک زوردار تصادم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج پھر غزل وہاں موجود نہیں تھی۔ ارسل کچھ دیر اپنے ساتھ والی سیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ زمان جو پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا اسے جاتا دیکھ کر بول اٹھا۔ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تھا۔ زمان اس کے ساتھ غزل کو عطا دیکھ کر بولا۔
ارسل نے غزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، وہ اسے زبردستی لایا تھا۔ بیٹھو۔ مگر غزل نہ بیٹھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ارسل کی آواز انوچی سن کر غزل ایک دم بیٹھ گئی، لیکن نائمہ اور عظیم اٹھ کر اندر چلے غافلت چھیدیتی۔ کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر۔ ارسل کو غصے میں دیکھ کر زمان نے خاموش ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھیں کھول رہا تھا۔ یہ کیا اوپر کی دنیا ہسپتال جیسی ہوتی ہے؟ نہیں برخوردار، یہ ہسپتال ہی ہے۔ پاس کھڑے ڈاکٹر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے لت چھیدیتین کہا، اور تم بچ غافلت چھیدیتین ہو شکر کرو۔ تمہارے ساتھ جو دو لوگ تھے ان میں سے ایک تو مر گیا تھا اسی ٹائم، لیکن جو بزرگ ہیں وہ بچ غافلت چھیدیتین ہیں۔ لیکن ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ دانیال نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن وہ اب چل نہیں سکتے۔ اس ایکسیڈنٹ نے ان کی ٹانگوں کو بہت افیقت کیا ہے۔ میں کب جاؤں گا یہاں سے؟ ڈاکٹر کی بات اگنور کرتا گویا ہوا۔ جناب ہفتہ لگے گا تمہیں ریکور ہونے میں۔ اچھا۔ کچھ دیر ڈاکٹر دانیال کو دیکھتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ دانیال نے آنکھیں بند کر دیں۔ کچھ دیر ذہنی سکون چاہتا تھا۔ ارسل تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن دشمن جا کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ وہ اسے باہر بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ وہیں بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد غزل کانپتی ہوئی باہر آئی۔ 1 منٹ لگا اسے سمجھنے میں۔ غزل تم ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ جی محترمہ، پاگل ہو کیا، اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ ارسل اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ اور ادھر کیا کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے ادھر آؤ۔ غزل کبھی اور سوال کے بغیر اس کے پاس گئی۔ ارسل نے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور کمفرٹر اڑا دیا۔ اگلی بار ٹھنڈے پانی سے نہ نہانا، بیمار ہو جاؤ گی۔ غزل اس کی بات سن کی منہ بنا گئی۔ منہ نہ بناؤ، بیمار ہو کر پڑی ہوگی نہ، پھر پتہ لگے گا۔ لاؤ میں تمہارے بال بنا دیتا ہوں۔ ارسل کی بات پر غزل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ ارسل آپ کو کیا ہوا ہے؟ رک رک کر جملہ بولنے میں غزل کامیاب ہو ہی گئی۔ مجھے ارسل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا غزل، بس میں جس وجہ سے روٹ تھا وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے وہ وجہ ختم کر دی ہے، اور ہم ایک پاکیزہ رشتے میں ہیں، اس لیے میں وہی پورا کر رہا ہوں۔ ہاں میں تمہارے بال بنانے کی بات کر رہا تھا۔ غزل کی آنکھیں نم ہوتا دیکھ کر بولا اور پاس سے برش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگا۔ غزل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس کی زندگی آسان ہوگی، لیکن ایک دم اس کے ذہن میں زمان کی باتیں چلنے لگی۔ ایک دن بھائی کو پتہ چل جیم الف لت چھیدیتین گا۔ ایسی کیا بات ہے جو ارسل نہیں جانتے؟ ارسل کو دیکھتے ہیں وہ لت چھیدیتین سوچتی ہے کیا ہوا؟ غزل کو دیکھتے ہوئے بولا کچھ نہیں۔ اچھا یار آج میں نے کھانا نہیں کھایا، کچھ اچھا بنا دو کھانے کے لیے۔ جی اچھا کیوں نہیں، اور کچن میں چلے گئے۔ غزل کھانا لے کر کمرے میں جا رہی تھی کہ اتی آوازوں پر رکھی۔ زمان کے ابو میں کل ارسل 28 سال کا ہو، جیم الف لت چھیدیتین گا، اور اس وصیت کے مطابق جب وہ 28 سال کا ہوگا سب اسے مل جائے گا، یہ گھر، گاڑیاں اور کمپنی بھی۔ تو اب اس سے پیپر سائن کروا دینا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ارسل کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور کیا پتا اسے لڑ کر الگ ہو جیم الف لت چھیدیتین۔ جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ غزل کمرے سے کسی کو باہر آتا محسوس کر کے ایک دم کمرے میں چلی گئی۔ یہ لے کھانا، تم نے کھایا؟ جی کھا لیا تھا۔ گڈ، اب سو جاؤ۔ او ہیلو، وہاں کہاں؟ غزل کو صوفے پر جاتا دیکھ کر بولا یہاں، اور شرافت سے مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ اور غزل بغیر چون چڑھا کاف لت چھیدیتین بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کا سورج پوری اب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پرندوں کی آوازوں نے غزل کی نیند میں خلل ڈالا۔ تکم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن خود کو مضبوط گرفت میں پایا۔ مڑ کر دیکھا تو ارسل کی مضبوط باہوں میں قید تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزل سو جاؤ، بہت مزے کی نیند الف رہی ہے۔ حقن تو اب کو الف رہی ہے نہ، مجھے تو کام ہے۔ کبھی کام نہیں ہے، تم نہیں کرو گی، سو جاؤ۔ ارسل نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا یار آپ نہ، بلکل چپ آواز نون الف لت چھیدیتین۔ اب غزل کی نیند تو اڑ چکی تھی۔
اسے اتنے قریب دیکھ کر لیکن ارسل دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ غزل مسلسل اسے دیکھتی رہے اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بیگم ایسے ہی دیکھتی رہی تو دل بے ایمانی پر الف جائے گا۔ ارسل کی بات سن کر غزل کے گال سرخ ہوئے اور فوراً آنکھیں بند کر گئی، لیکن ارسل نے اس کی یہ حرکت بخوبی دیکھی اور دل میں قید کر لی۔ ارسل اس پر اپنا حصار مزید تنگ کر کے سو گیا۔ 10 بجے کے ٹائم غزل نے ارسل کو زبردستی اٹھایا اور تیار ہونے کے بعد ناشتے کے لیے جانے لگے۔ او مہرانی، آج کام نہیں کرنا تھا کیا؟ نائمہ نے دونوں کو عطا دیکھ کر کہا۔ غزل نے سر جھکا لیا ان کی بات سن کر۔ یہ اب کام نہیں کرے گی، سب ملازموں کو واپس بلائیں۔ تم بھول رہے ہو ارسل، اب لوگ بھی شاید بھول رہے ہیں۔ اب لوگوں نے بدلہ لے لیا ہے اور اب یہ میری بیوی یعنی اس گھر کی بہو ہے، کبھی ونی نہیں۔ چلو غزل، آج ہم باہر سے ناشتہ کریں گے۔ بھائی مجھے بھی لے جائیں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر دونوں ہلکا سا ہنسے اور اسے بھی ساتھ لے چلے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا دانیال کے ایکسیڈنٹ کو، اس نے کافی حد تک ریکور کر لیا تھا اور اب تو کام پر بھی جا رہا تھا۔ آج بھی کیبن میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ یس سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کے لیے۔ اچھا بھیجو اندر۔ السلام علیکم، میں آئی کم ان سر۔ او جی ججی آئے بیٹھے۔ دانیال اپنی چوری پکڑے جانے پر بھوکلا گیا تھا۔ سر مئی نیم ازکرن، لاسٹ سمسٹر ہے۔ میں نے بہت جگہ ٹرائی کر لیا لیکن نو ون از گیو می جاب۔ پلیز سر، اب مجھے ملازمہ کی جاب دے دے پلیز۔ نہیں مس آئی سی ملازمہ کی کیوں؟ مس آئی سی کرن نام سن کر حیران ہوئی۔ یس بیکاز آف یور بلیو آئیز۔ اور کیوں نہیں مل رہی آپ کو جاب؟ ابھی سٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا تو پلین ہے کمپلیٹ کرنے کا؟ نہیں، مگر کیوں؟ دانیال نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ بس میرا دل نہیں لگتا، میں اب کام ہی کروں گی۔ چلیں آپ میری سیکرٹری ہیں، مس آئی سی کل سے جوائن کر لیں۔ جی سر۔ یار زمان، مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم غزل کو گھر چھوڑ دینا۔ جی بھائی۔ ارسل سنیں۔ جی بولیں۔ وہ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ہاں زمان، تم ذرا اس جو مال لے جانا۔ اچھا بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شکر ہے۔ غافلت شہدیتین تمہارے بھائی بھابھی سیریسلی؟ ہاں آج ان کی برتھ ڈے ہے نا، اس لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں ہاں بھابھی برتھ ڈے، بھائی کا شاپنگ آپ نے کرنی ہے؟ ارے یہ مطلب ان کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ اچھا اچھا چلیں۔ سر آپ سے ملنے کبھی آیا ہے، بھجو اندر۔ ارسل کیسے ہو بیٹا؟ وہ 50 کی عمر کے قریب تھے۔ جی لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ ارسل یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس یہ پیپرز لے لو اور انہیں پڑھ لینا۔ اب میرے پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ مگر بات تو سنیں۔ وہ آدمی بغیر کبھی بات سنے چلا گیا۔ ارسل نے ٹائم دیکھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ بھابھی میں نے سب تیار کروا دیا ہے، ایسا ڈیکوریٹ کیا یہ کہ مجھے خود پر ہی یقین نہیں الف رہا۔ اچھا بس اب زیادہ خود کی تعریف نہ کرو، چیزیں تو میں نے سیلیکٹ کی تھی۔ او بھابھی اچھا بس جاؤ الف غافلت شہدیتین ارسل۔ اوکے بھابھی۔ غزل جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور دروازہ کھلا۔ کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ ارسل نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ غزل کہاں ہو تم؟ کمرے میں غزل اسے کہیں نہیں ملی۔ دیکھا کہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہے۔ ٹیرس پر گیا تو اسے بھی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے غزل ایک دم پیچھے مڑی۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ارسل، دل کو چھو جانے والی مسکراہٹ سے کہا گیا جملہ۔ ارسل اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حیرت اور خوشی کے ملے جھلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ بس اس کو چھوڑے کہ مجھے کیسے پتا چلا، ضروری یہ ہے کہ مجھے پتا ہے۔ تھینک یو غزل، تمہیں پتا یہ آج اتنے سالوں بعد کسی نے مجھے وش کیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا تو آئیے پہلے کیک کاٹیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر غزل اور ارسل نے مل کر کیک کاٹا اور کھانا کھایا۔ اب کے لیے گفٹ بھی لیا ہے؟ اچھا بیگم پوری تیاری ہے، لاؤ دکھاؤ کیا لیا ہے۔ 1 منٹ۔ غزل نے الماری سے ایک چھوٹے سائز کا بیگ نکالا۔ اس بیگ میں 2 باکس تھے۔ ارسل نے باری باری کھولے، ایک میں گھڑی اور دوسرے میں پرفیوم۔ غزل اگین تھینک یو لیکن میں ناراض ہوں،
تم سے ہی ہے مگر کیوں؟ غزل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے مجھے میری پسند کا گفٹ جو نہیں دیا۔ مجھے کیا پتا آپ کو کیا پسند ہے، اس لیے یہ لے لیا۔ اچھا ویسے مہنگا نہیں ہے، تم مجھے ابھی بھی دے سکتی ہو۔ اچھا بتائیں کیا ہے، پہلے وعدہ کرو دو گی۔ ارسل کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ہاں بولیں اب وعدہ، تم نہ مجھے ایک کس دے دو بس۔ ہاں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہو، آخر بیوی ہو نا میری۔ ارسل نے بیٹھتے ہیں وہ لتچہدیتین کہا جبکہ غزل ویسے ہی کھڑی تھی۔ تم دے رہی ہو یا میں خود لوں؟ یار ارسل، ہاں جی یار مجھے شرم آتی ہے۔ مجھ سے کیسی شرم؟ ہاں بس ہے نہ شرم۔ ٹھیک ہے نہ دو، میں اب پکا والا ناراض ہوں۔ ارسل بات میں نہیں سنتا، کبھی بات سونے دو، ارسل نے ناراضگی والے لہجے میں کہا اور سونے لیٹ گیا۔ ماما ماما جلدی کریں، آج پہلا دن ہے، میں نے لیٹ نہیں ہونا۔ ہاں لا رہی ہوں۔ پھر کرن سعید اور امنا نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ بیٹا جاب مل گئی؟ جی بابا سیکٹری کی جاب ہے۔ اچھا کیسی کمپنی ہے؟ بابا ڈریس ڈیزائننگ کا کام کرتے وہاں۔ اچھا تو تم نے اپنے بے نون الف لتچہدیتین سکی چیز نہیں دال کاف دو چشمی ہے الف لتچہدیتین؟ امنا کچھ یاد آنے پر بولے نہیں ماما فی الحال تو نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کرن سینڈوچ ہاتھ میں الف تے دو چشمی ہے الف لتچہدیتین باہر کی طرف بھاگ گئی۔ 25 منٹ بعد وہ اپنے کیبن میں موجود تھی۔ میم سر الف گاف لتچہدیتین ہے۔ ایک لڑکی آئی اور اسے اطلاع دی۔ غزل ساری فائلز الف تے دو چشمی ہے الف لتچہدیتین دانیال کے کیبن کی طرف چلی گئی۔ دروازہ ناک کیا؟ یس کم۔ اسلام علیکم سر گڈ مارنگ۔ اندر آتے ہیں وہ لتچہدیتین بولی۔ وعلیکم السلام۔ جی مس آئیسی کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن سر۔ اوکے تو آج کا شیڈیول بتائیں۔ سر آج آپ کی ایک میٹنگ ہے 12 بجے کے ٹائم، پھر پشاور گروپ کے لیڈر سے میٹنگ ہے اور رات کو ڈنر پر جانا ہے اپنے مس الینا کے ساتھ۔ اچھا یہ ڈنر پر میں نہیں جانا چاہتا سر، مس الینا کہہ رہی تھی اب کا انا مست ہے، انہوں نے بزنس کے بارے میں کبھی بات کرنی ہے۔ اچھا صحیح ہے، آپ مجھے ریمائنڈر دیتی رہیے گا۔ شیور سر۔ ہاں اور پلیز چے الف لتچہدیتین کا بول دے۔ اوکے۔ کرن اس کے کیبن سے نکل جاتی ہے۔ مس الینا جانتا ہوں تمہیں کیا کام ہے، آج تمہیں سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ دانیال سوچتے ہیں وہ لتچہدیتین کہتا ہے 12 بجنے میں 10 منٹ تھے تو دروازہ ناک کر کے ایک بار پھر کرن آئی۔ سر 10 منٹ رہتے ہیں، 12 بجنے میں آپ ریڈی ہیں؟ جی مس آئیسی چلیں۔ وہ دونوں میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے، ہر کسی کی نظر ان دونوں پر تھی۔ دانیال کے تیز چلنے کی وجہ سے کرن اس کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی۔ دانیال رک گیا، کرن جو نیچے دیکھے چل رہی تھی دانیال کی کمر سے ٹکرائی۔ سوری سر، سوری۔ اٹس اوکے، اب کو تو نہیں لگی؟ نہیں سر۔ اچھا چلیں اب وہ دونوں میٹنگ روم میں موجود تھے، ہر کوئی اپنے ڈیزائن دیکھا رہا تھا۔ یہ سارے ڈریس ڈیزائنز مجھے نہیں پسند، کچھ نیو تو لائیں۔ ایک ہی طرح کے ہیں سارے؟ سر ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیزائنز یہی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دانیال کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک کام کہا تھا اب لوگوں کو وہ بھی صحیح سے نہ کر سکے، اگر ہماری ڈیل اس کمپنی سے نہ ہوئی آپ سب کو جاب سے نکال دوں گا۔ ناؤ گو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خالی ہو گیا، اب وہاں کرن اور دانیال ہی تھے۔ سر میرے پاس بھی کچھ ڈیزائنر ہیں، اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کو دیکھا دوں۔ دانیال کو اپنا غصہ بھول ہی گیا۔ جی مس آئیسی آپ ضرور دکھائیں۔ کرن نے موبائل نکالا اور اسے ڈیزائنرز دکھانا شروع کیے، ہر ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف اور خوبصورت تھا۔ مس آئیسی اٹس امیزنگ، یہ آپ نے بے نون الف لتچہدیتین ہے؟ یس سر۔ تو ڈن ہو گیا، آپ نے ہمیں یہ ڈیل لے کر دینی ہے، اپنی مرضی کا ان میں سے کبھی بھی ڈریس سلیکٹ کریں اور اس پر کام شروع کریں۔ اوکے سر، کرن نے سوچ کر بولا، اور ہاں رات کے ڈنر پر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ سر میں؟ جی آپ؟ اوکے چلیں آپ جا کر کام کریں۔ اجازت ملتے ہی وہ اپنے کیبن چلی گئی۔ غزل کب سے ارسل کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ارسل جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ ارسل اٹھ جائیں نہ، مجھے پتا ہے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔
ارسل بغیر اسے دیکھے اٹھ گیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کیا یہ ابھی بھی ناراض ہیں؟ ایسی بھی کبھی بات نہیں تھی۔ ناراض ہیں؟ مطلب مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ ایسے کیسے نہیں کریں گے؟ ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ غزل خود ہی سے باتیں کر رہی تھی اور اندر باتھ روم میں کھڑا ارسل اس کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور ڈریسن کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ ارسل اب آج کیا کھائیں گے؟ ارسل بتائیں نا، لیکن وہ چپ رہا۔ اچھا ارسل سنے نہ آیا، لیکن ارسل جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو ویسے بےہو کر رہا تھا۔ غزل نے 2 منٹ کے لیے شرم کو سائڈ پر کیا اور اس کے گال چوم لیے۔ ارسل ساکت ہو گیا۔ غزل بجلی کی تیزی سے کمرے سے بھاگی اور ارسل کا قہقہ پورے پورشن میں گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نیچے گیا جہاں غزل اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ الف حمزہ یہ چھوٹی یہ لتچہدی تین جناب ارسل کو عطا دیکھ کر زمان بولا، یہ ماما بابا کہاں ہیں؟ بھائی میں گیا تھا نہیں بلانے، مگر ان کا کہنا ہے وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کریں گے۔ اچھا، ایک سرد احا کھینچ کر کہا۔ غزل تم تیار رہنا، آج تمہارے بابا کی طرف چلیں گے۔ میں جا رہا ہوں، اور غزل تم بھی کمرے میں جاؤ، گھر کے لوگوں کا کیا پتا کب جن چڑھ جیم الف لتچہدی تین، جب تک میں نہ آؤں تب تک روم میں رہنا۔ غزل کو سمائل پاس کرتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ ہمیں بھی کبھی ایسی دے جسے ہم سمائل پاس کر سکے، امین۔ زمان کہہ کر جلدی سے بھاگ گیا۔ غزل نے کام ختم کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ مس آئسی الف جائیں، لیٹ ہو رہے۔ کرن کو لیے وہ ریسٹورنٹ پہنچا جہاں الینا پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک آئی، لیکن ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو مس الینا۔ ہیلو مسٹر دانیال سلیم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ کرن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ لتچہدی تین کہا۔ یہ کون ہے؟ الینا نے اپنے دل کی بات کر ہی ڈالی۔ یہ نیو ڈیزائنر ہے۔ وہاں؟ ہاں، مگر کیوں، تم مجھے بھی رکھ سکتے تھے، ہمیں ایک ساتھ زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو بدل دو۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، یہی میری کمپنی کی ڈیزائنر رہے گی۔ تم کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ دانیال اسے جواب پر جواب مار رہا تھا اور کرن اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ جاؤ۔ الینا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مس آئسی اٹھ کر سامنے الف کر بیٹھو۔ کرن اس کے سامنے الف گئی جہاں پر الینا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، بکواس کرتی ہے۔ آپ کیا کھائیں گی؟ مس آئسی، نہیں تھنک یوں میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اچھا لیکن کچھ کھا تو لیں، اب الف ہی گئی ہے تو۔ نہیں سر، نیکسٹ ٹائم، ابھی کافی لیٹ ہوگی۔ کرن گھڑی دیکھتے ہیں وہ لتچہدی تین کہتی ہے۔ اچھا آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوکے سر۔ سعید صاحب دیکھیے ذرا دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے غزل اور ارسل کھڑے تھے۔ غزل، میری بچی امنا جلدی آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے میری بیٹی۔ غزل امنا کے گلے لگ گئی۔ ارسل بھی سعید سے ملا۔ بچوں اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ لوگ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ بجا۔ کرن آئی ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ امی بہت تھک گئی، لیکن سامنے غزل کو دیکھ کر ایک دم چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ غزل، میری گڑیا۔ کرن غزل کو گلے لگاتی ہے۔ کیسی ہیں اپی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی تھے۔ یہ جناب کون ہیں؟ کرن ارسل کو دیکھتے ہیں وہ لتچہدی تین کہتی ہے، میں آپ کی بہن کا شوہر ہوں۔ آپ کا بہنوی؟ او نائس ٹو میٹ یو مسٹر بہنوی۔ اچھا بچوں آؤ اب کھانا کھائیں۔ آج کافی دنوں بعد سعید کی فیملی نے خوشی سے کھانا کھایا اور ان کے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ارسل اور غزل سعید کے گھر سے واپس الف چکے تھے۔ یہ فائل غزل ارسل کے افس جانے کے بعد کمرے میں آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے ارسل فائل بھول گاف لتچہدی تین۔ وہ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر کہتی ہے، ان کی سٹی میں رکھ دیتی ہوں، بعد میں بتا دوں گی۔ غزل جا کر فائل سٹی میں رکھ دیتی ہے۔ اس کے قدم اب زمان کے کمرے کی طرف ہوتے ہیں۔ آج پوچھ کے رہوں گی آخر ارسل کا زار کیا ہے۔ دروازہ کھولا لیکن زمان کہیں نہ ملا۔ زمان تم کمرے میں ہو؟ کبھی جواب نہ پا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ویسے گھر کتنا ہے؟ وہ زمان کے کمرے سے نکلتے ہیں وہ لتچہدی تین سوچتی ہے۔
اس کی نظر زمان کے کمرے سے پیچھے جاتے ہیں، وہ